اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا، دین اسلام کے سچے راستے پر چلنے کی اللہ نے توفیق بخشی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر انعام فرمایا، اکرام فرمایا، احسان فرمایا، یہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت کے عظیم طبقے میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے زمرے میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو نعمتوں کا ملنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ کسی بندے کے کسی نیک عمل کے بدلے میں اسے کوئی نعمت دی جاتی ہے، کوئی اسے برتری دی جاتی ہے، کوئی بزرگی دی جاتی ہے، کوئی اسے بدلہ دیا جاتا ہے اس کے کسی عمل کے بدلے میں۔ یہ کسبی ہوتا ہے، انسان اپنی محنت سے یا اپنے عمل سے اس کو پانے کا حقدار ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ انعام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ اس کے لیے طلب ہوتی ہے، نہ اس کے لیے جستجو ہوتی ہے، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کی خواہش کی طاقت یا صلاحیت ہوتی ہے، بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں مسلمان بچوں کو پیدا کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے کہ ان کی بچپن سے لے کر کے جو تربیت کرنے والے دینی اسلام کے ماننے والے ماں باپ کو اللہ نے بخشا، تو نہ بچے کے طلب کرنے کی حالت تھی، نہ طلب و جستجو کی اس کی طاقت تھی، طلب کی حالت بھی نہیں، جستجو کی طاقت بھی نہیں، اس سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض انعام ہے جو ہمارے کسی عمل کے بغیر عطا فرمایا گیا ہے۔ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، جیسے بندہ نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیا جاتا ہے، یہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار بنا کر کے پیدا فرمایا، تو پیدا ہونے سے پہلے نہ ہمارے پاس خواہش کی طاقت، نہ اس کی صلاحیت، نہ اس کا ہمارے پاس کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، تو یہ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے حفاظت کا ایک فیصلہ فرمایا کہ زمین پر حکومت کس کی چلنے والی ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں زمین پر زندگی جتنی اللہ نے بخشی ہے اتنی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ کسی کے ایک دن تو کسی کے چند سانس تو کسی کے چند سال تو کسی کے سینکڑوں سال زندگی اس زمین پر گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کس کے حق میں کیا ہوگا وہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، مگر زمین پر ہمیں زندگی گزارنا ہے تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصار اور ایک محفوظ مقام جو زمین کے لیے ہے، وہ کون سی جگہ کو اللہ نے بنایا ہے؟
وہ اولیاء کرام کی ذوات مبارکہ کو اللہ نے بنایا ہے۔ جہاں زمین کو پناہ مل جاتی ہے، جہاں زمین کے لیے حفاظت کے راستے کھل جاتے ہیں، زمین ان کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور جو حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بہت سارے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، ان میں سے 4 بڑی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ایک تو توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، دوسری کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور چوتھی کتاب قرآن ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور الحمدللہ اس سے قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں تھیں ان کتابوں کے حافظ ہونے سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام ہی حافظ ہوا کرتے تھے، انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ ان کتابوں کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کا طفیل ہے کہ امت محمدیہ میں قرآن کے حفظ کرنے والے بے شمار لوگوں کو اللہ نے رکھا، اور قرآن کو لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ رکھا۔ حفاظ قرآن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس کلام کے حافظ بنائے گئے، اور حافظ قرآن کی بہت عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے زبانی اجاگر فرمایا۔ بہرحال تو یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہمارے پیغمبر پر، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا گیا، ان سے پہلے پیغمبر جو حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کتاب کو نازل فرمایا تھا، اس میں اللہ نے فیصلہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں واضح بیان کر دیا کہ زمین کے وارث ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے، اس کے وارث ہوں گے۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حقدار اور اس کے جو مالک ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مالک ہونے کا جو حق عطا فرمایا ہے، زمین کے وارث ہونے کا جو حق عطا فرمایا ہے، وہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی ہماری دکن کی سرزمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب بندوں کے حصار میں عطا فرمایا ہے، ان کی حکومت میں عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص حضرت قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کی ذات مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت بنایا، اور ان کی ذات کو دکن کی سرزمین کے لیے حفاظت بنایا، اور ان کو دکن کا مالک اور وارث اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ کے فضل سے جو بھی ولی سرزمین دکن میں مقام ولایت کو پہنچتا ہے، اس پر حضرت خواجہ بندہ نواز کی ضرور نظر عنایت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہنشاہ دکن بنایا ہے، قطب دکن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو وہ مقام حاصل ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ جس طریقے سے کسی اسکول کے ٹیچر یا پروفیسر نہیں ہیں، یا کسی فارمولے کو ایجاد کرنے والے ایک سائنسدان کی حیثیت ان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہستی کو ایسی عظیم ہستی بنایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کا شہرہ ہے اور عالم ارواح میں بھی ان کا شہرہ ہے، اور قیامت کے دن ہم عاشقان اہل بیت و عاشقان اولیاء جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا کتنا بلند و بالا مقام رکھا ہے۔ احادیث و آیات ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کو نہ دنیا میں کسی کے محتاج اللہ رکھتا ہے نہ آخرت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام سے انہیں وابستہ فرما دیتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ انعام ان پر جاری و ساری رہتا ہے، حشر میں بھی ان پر وہ انعام جاری و ساری رہتا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلندی آپ کے ولایت اور علم و مرتبے میں عطا فرمایا۔ علماء کرام صالحین فرماتے ہیں خواجگان چشت میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کثیر التصانیف کوئی دوسرے بزرگ نہیں گزرے، یعنی تمام اکابر اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ولایت ضرور ہیں، مگر تصنیف و تالیف کی جو ذمہ داری اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ بندہ نواز سے لیا ہے وہ دوسروں سے وہ کام نہیں لیا گیا۔ آپ کے تصانیف بکثرت ملتے ہیں، ہر فن میں ملتے ہیں، شرعی امور میں ملتے ہیں اور اہل تصوف کے اصطلاحات کے حل میں ملتے ہیں، کاملین کے لیے راہ ہدایت بتانے والے اور مبتدئین کے لیے راہ سلوک پر چلانے والے گوہر پارے جو آپ نے اپنے تحریر سے سرفراز حفاظت فرمایا، قلم بند فرمایا، وہ تمام آج دنیا میں محفوظ ہیں اور لوگ اس سے ہدایت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس ولی سے جو کام لینا مقصود ہوتا ہے اس ولی سے وہ کام لیا جاتا ہے، اور آپ بہت کم ایسے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں جن کو جامع شریعت و طریقت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع شریعت و طریقت ہونا دونوں طرف سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے۔ مگر یاد رکھیں اگر آپ کے تصانیف زیادہ ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یا پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یا پھر حضرت خواجہ فرید الدین یا پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی یا پھر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کے تصانیف کی تعداد میں کچھ کمی ہو جانے سے ان کا مرتبہ کم ہو گیا، تصانیف کی تعداد میں کتابوں کی تعداد میں زیادہ ہو جانے سے وہ اکابر پر سبقت لے گئے، ایسا کبھی تصور نہیں لایا جا سکتا۔ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ سب کے سب آپ کے بزرگوں کے صدقے و طفیل ہی میں عطا فرمایا گیا ہے، اور آپ کے پیران عظام بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ ان کا ہے وہ سب کچھ ان کے پیران عظام کے صدقے و طفیل میں ہے۔ یہ سمجھ ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ آج ایک معاشرہ بن گیا ہے، اگر کسی بزرگ عالم کی کوئی کتابیں زیادہ تعداد میں آ جاتی ہیں تو اس کو لے کر کے تعداد کو لے کر کے اکابر جو ان کے بھی بزرگ ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، امت کے بزرگ ترین علماء کرام پر ان کو سابق جاننا یا ان کی برتری بتانا منوانا یہ لوگوں کی خواہش بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ لوگ نفسانی خواہشات پر دوڑنے والے ہیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے یا بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، اسے وہ نعمت اس کے پیر کے صدقے ہی میں ملنے والی ہوتی ہے۔ جب پیر کی نظر عنایت ہوتی ہے تب وہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اصل فیض کی جو اس کے لیے نہر بنائی جاتی ہے وہ اس کی پیر کی ذات کو بنائی جاتی ہے، اور انہی کی نظر سے انہی کے دعاؤں کے طفیل میں یہ علمی برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو دینا چاہتا ہے وہ اپنے حبیب کے سپرد فرما دیتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص تقسیم ولایت کا مرحلہ جب ہوتا ہے وہ حضرت باب العلم مولا کائنات کے سپرد ہوتا ہے، پھر حضرت مولا کائنات سے پھر حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے جتنے علاقے ہیں جس علاقے کے جو اقطاب بنائے گئے ہیں، جو اس علاقے کے سرور بنائے گئے ہیں، انہیں غوث اعظم نوازتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے بعد والے بزرگوں کو نوازتے اور اپنے سلسلے کے مریدوں کے لیے وہ نوازشیں ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں بیعت و ارادت کا ہی پتہ نہیں ہے، انہیں اس کا کچھ عطا اور پتہ نہیں ہے، اس کے فیضان اور اس کی برکات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارا وجود ہے، ہم ہیں بس ہمارے عمل ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا وجود ہمارے لیے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جو بوجھ بن جاتا ہے، ہمارا وجود کبھی ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے جو عذاب کے لیے حقدار بنا دیا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی بزرگوں کے نظر کرم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وجود سے جو ہمیں زحمت ہو رہی ہوتی ہے اس زحمت کو بدل کر کے نعمت میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری دیتے ہیں، 3 دن تک کہ آپ کے دربار میں آپ کے
حجرہ مبارکہ میں اکتساب فیض فرماتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے آپ ملک میں قدم رنجا فرماتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مریدوں نے اور خاص خدام بارگاہ نے آپ کو مزید وہاں پر روکنا چاہا، کچھ دن اور روکنا چاہا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی سفر کا حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہوں، مزید حکم ہوگا تو عمل کروں گا، بس بندہ تو غلامی کرنا جانتا ہے، میرے آقا کا حکم ہے کہ سفر کیا جائے، میں اس سفر پر کاربند ہوں۔ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، مراقبے میں آپ کو جو فیض و ارشاد ہوا اور اس پر آپ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو اس زمانے میں کچھ قوموں کے لیے بڑا عظیم متبرک پہاڑ مانا جاتا تھا۔ وہاں پر وہ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، اور وہاں پر وہ لوگ اپنے اپنے طور پر پتھروں کی یا اور کسی مخلوق کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مگر کچھ باتوں میں آپس میں ان کے نا اتفاقی ہو گئی، دو قوموں کی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے سے ٹکرانے کی نوبت ایسی پہنچ گئی کہ ہاتھوں میں ان کے ہتھیار آ گئے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کے دروازے پر پہنچا چکے تھے۔ قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی، خون کے دریا بہہ جاتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشف و کرامت سے ان تمام حال و احوال سے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے ایک زبردست بلند و بالا تکبیر بلند فرمائی۔ جیسے ہی آپ کی تکبیر کی گونج وہاں پر پہنچتی ہے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھے یا جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، سب کے دل لرز جاتے ہیں اور ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت وہاں پر پہنچتے ہیں، جب ان لوگوں نے حضرت کے چہرے کی زیارت کی، مبہوت ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اپنا جھگڑا بھلا دیتے ہیں، اپنا فساد بھلا دیتے ہیں، سب کچھ ان کے خیال و فکر میں کچھ باقی نہیں بچا۔ پھر بعد میں حضرت اپنے زبان پر انوار سے آپ ان لوگوں کے ہدایت کے کلمات کو جاری فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان کرامت میں وہ کرامت و برکت عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو تلقین صبر فرماتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق یاد دلاتے ہیں، لوگوں کے انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے اس حق کو یاد دلاتے ہیں، اور پھر ان تمام کے حقوق کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کا کیا حق ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس حق کو جب آپ یاد دلاتے ہیں اور انہیں تلقین فرماتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، جو کہ خود کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا چکے تھے، ان کا وجود خود ان کے لیے وبال جان بن چکا تھا، مگر آج ایک اللہ والے کی نظر رحمت سے یہ حال کو پہنچے کہ وہ سب کے سب یک زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے دامن اسلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے دست حق پرست پر وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی ایک اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہوں گی، حقوق انسان کی پامالی نہیں کی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی پامالی نہیں کی جائے گی، زندگی گزاری جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں زندگی گزاری جائے گی۔ یہ نعمت جب اللہ والوں کی طرف سے ملتی ہے، نہ وہاں پر ایک قطرہ خون کا بہایا گیا، نہ وہاں پر کسی کو قید کیا گیا، نہ وہاں پر کسی کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، مگر اللہ والوں کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں رحمتوں کا بسیرا عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی بڑا کمال کا مرحلہ ہے کہ ہم اللہ والوں کا جہاں بھی ذکر کرتے ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں ہم پر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ اسی طریقے وہیں پر نہیں رکتا ہے، بلکہ آپ اور جس طرح سے آپ کو حکم ہوا تھا ایک ندی کے کنارے پر جہاں لوگ پوتر استھان جان کر کے اس جگہ پر وہ لوگ نہایا دھویا کرتے ہیں، اس مقام سے بھی آپ کا گزر ہوا، چونکہ یہ باطنی معاملات ہوتے ہیں، یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، اللہ والوں کو کس راستے سے ہو کر کے کہاں گزرنا ہے اور کہاں ان کو اپنا آخری ٹھکانہ بنانا ہے، کہاں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے درسگاہیں قائم کرنی ہیں، کہاں لوگوں کے ظاہر و باطن کے اصلاح کے لیے خانقاہوں کا نظام جاری کرنا ہے، وہ تمام چیزیں انہیں باطنی طور پر ان کے علم و آگہی میں ڈالی جاتی ہیں، اور اسی لحاظ سے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اتفاقاً حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی انہی اکابر بزرگوں میں شمار ہے، اور آپ کا بھی گزر اسی طریقے سے ہونے لگا کہ آپ اتفاق
اتفاق اس جگہ پر آپ کا گزر ہوا جہاں پر لوگ نہا دھو کر کے اپنے لیے اپنے آپ کے پاکیزگی کا تصور کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے آپ اس کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، کافی دور سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے، پانی کی قلت بھی ہو گئی تھی، آپ نے وضو کیا، عبادت کی اور مراقبے میں آپ جلوہ فرما ہو گئے، عالم استغراق آپ پر طاری ہے۔ اتنی ہی اسی اثناء میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ والا یہاں پر جلوہ فرما ہے، کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہے یہاں پر پانی کے کنارے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پانی جو پوتر ہے وہ اپوتر ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ جو ان کا تصور تھا اس تصور کو لے کر کے چیخنے چلانے لگے، اور اسی اعتبار سے وہ آپس میں مجمع میں جمع اکٹھا ہونے لگے، ایک دو کرتے ہوتے ہوتے ان کا سب سے بڑا جو مہنت تھا وہ وہاں پر جمع ہو گیا۔ وہ جب حضرت کے قریب پہنچتے ہیں، سب حضرت کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور قریب تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر کسی طریقے سے وہ کوئی تکلیف پہنچا دیتے۔ اسی اثناء میں آپ نے اپنی نگاہ مبارک کو کھول کر کے دیکھا۔ جیسے ہی آپ نے آنکھوں کو کھولا اور آپ کی نگاہوں کا جلال جیسے ہی اس سامنے والے شخص پر جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا اس کے نگاہوں پر پڑنا ہی تھا کہ وہ ایک دہلتی ہوئی آواز نکالتا ہے، دہلا دینے والی آواز نکالتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، گر کر کے بے ہوش اس قدر ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یہ گمان گزرنے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ قریب جا کر کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ واقعی وہ دنیا سے چل بسا ہے، اب اس کے اندر کوئی جان کی رمق دمق کچھ باقی نہیں بچی ہے۔ اب اور مزید واویلا در واویلا ہونے لگا، ہنگامہ آرائی ہونے لگی، لوگ کیونکہ آوازیں بہت زیادہ ہونے لگی۔ اسی اثناء میں لوگوں سے بے پرواہ، عالم سے بے پرواہ، کسی تکلیف پہنچانے والے ارادے یا اس کے ہتھیار، کسی چیز سے کوئی فکر مندی نہیں ہے، بے پرواہی سے آپ شان بے نیازی سے اپنی جگہ سے قدم رنجا فرماتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے وہ جو گر چکا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا وہ جو مردہ ہو چکا تھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے دیکھنے والے حیران ہے کہ کیا معاملہ ہے، آیا تو ان کو مارنے کے لیے تھا، آیا تو ان کو سزا دینے کے لیے تھا، آیا تو ان کو دنیا سے مٹانے کے لیے تھا، خود بھی جاتا ہے پھر واپس پلٹ کر کے بھی آتا ہے، اور آنے کے بعد کیا مرحلہ ہے، مرحلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا نظر آتا ہے۔ جب یہ معاملے کو دیکھا گیا بہت سارے لوگ اپنے اس سردار کے اطاعت میں، آپ بھی ان لوگوں نے بھی قبول اسلام کر لیا، مگر کچھ لوگ اعراض کرتے رہے۔ مگر جب دوسری دن کی صبح ہوئی تو وہ جتنے وہاں جمع تھے سب کے سب اس سردار کے ساتھ پھر واپس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت نے انہیں دین کی تعلیم دی اور جو ان کا سردار تھا اس کو بھی تعلیم دی۔ اتفاق سے جب آپ وہاں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک ناریل جو تانبے کا بنا ہوا تھا، جسے ناریل کہا جاتا ہے، تو وہ ناریل نما وہ بنا ہوا تھا جس کے اندر اس نے ایک سیر بنا رکھا تھا، یعنی ایک چٹکی ڈال دو اگر تو وہ سونا بن جائے، اس طریقے سے اس نے بنا رکھا تھا۔ اس کو لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور یہ ایسا ہے کہ آپ اس سے سینکڑوں کلو سونا بنا سکتے ہیں، آپ اتنے امیر ہو سکتے ہیں کہ پھر کوئی کسی بادشاہ کی یا کسی پیسے دینے والے کی یا کسی زمین کی آپ کو حاجت نہیں رہیں گے، خود چلتے پھرتے آپ جہاں چاہیں گے سونا بناتے چلے جائیں گے۔ حضرت نے اس کے ہاتھ سے وہ ناریل اٹھایا اور اٹھا کر کے دریا جو کنارے تھا ندی اس کے اندر آپ نے پھینک دیا، کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے رزق میں بے نیازی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، اللہ اور اس کے رسول کے دامن پر، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، رسول اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر پابند رہو، یہ چیزیں تمہیں خود بخود ملنی چلی جائیں گی۔ جب آپ نے پھینک دیا تو دیکھا کہ زمانے سے دنیا کو اپنے دل میں بسایا ہوا شخص تھا، وہ ایسا تھا کہ جس نے اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو برباد کر ڈالا تھا۔ جب اس کے نگاہوں میں اس کی پوری زندگی کا جو سرمایہ تھا اس نے یہ تصور کیا تھا کہ جس طرح میں نے اس چیز کو پانے کے لیے زندگی گزار دی ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ میں ان کے سامنے پیش کر دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تحفہ تو کجا ان کے لیے ٹھوکر میں پڑے رہنے کے لائق بھی وہ چیز نہیں ہے، تو وہ دل محسوس کر کے رہ گیا، افسوس کرتا رہ گیا۔ حضرت نے اس کے دل کے حال کا مشاہدہ فرمایا اور آپ نے فرمایا تم ایک
لوٹے کے لیے جس میں تم نے ایکسیر بھر رکھا ہے اس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو۔ آپ نے حکم فرمایا، دریا کو حکم جیسے ہی فرمایا تو دریا کا کنارہ پورے کا پورا اسی طریقے کے لوٹوں سے بھر گیا تھا، اور ہر لوٹے کے ڈھکن کو کھول کے دیکھا جائے تو اس میں وہی ایکسیر نظر آئی جو ایک تانبے کے لوٹے میں وہ لے کر کے آیا تھا۔ بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کامل بنا دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھتا ہے۔ تم بھی اسی راستے پر چلو تو تمہیں یہ خاک کی طلب باقی نہیں بچے گی، اور خاک سے بننے والے اس سونے کی طلب باقی نہیں بچے گی، بلکہ اللہ کی رحمت پر تمہاری نظر ہوگی۔ جس دن اللہ کی رحمت پر تمہاری نظر ہوگی وہ دن تمہارے لیے کامیابی کی طرف لے جانے والا دن ہوگا۔ تمہارے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب اس پر تم پابند ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے فتوح کے دروازے کشادہ فرما دیں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے کچھ نعمتیں، کچھ دولتیں، کچھ رفعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآنی آیات کے ذریعے ان کی آپ نے تلقین فرمائی۔ ان کے دل میں جو دولت کی محبت تھی، جو دولت کی چاہت تھی، وہ ان کے دل سے صاف ہو گئی، اور آپ نے وعدہ کیا، اقرار کیا کہ حضور آج جو دولت کی چاہت میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی، اب میں صرف اور صرف خدا کی رحمت کی طرف اپنی نظر رکھوں گا۔ جس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے گنوا دیا، اب باقی کی جو زندگی بچی ہے وہ سب کچھ میں اللہ کی رحمت کے لیے گنوا دوں گا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میں گزار دوں گا۔ آپ نے ان سے وعدہ لیا، پھر وہاں سے آپ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دکن کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ گلبرگہ کی سرزمین پر آپ کو قیام فرمانا تھا۔ گلبرگہ کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا تھا، بلکہ آپ کے آنے سے 40 سال پہلے ہی آپ کی آمد کا بیان ہو چکا تھا۔ ایک زمانے پہلے اس زمانے کے عظیم بزرگ جو اس علاقے کے قطب الاقطاب مانے جاتے تھے، ان بزرگوں نے آپ کے لیے کھچڑی بنا کر کے رکھ دی تھی، جو آپ کے خانقاہ میں محفوظ محراب میں رکھ دی گئی تھی۔ جب آپ کی آمد پر آپ وہاں پہنچتے ہیں، گلبرگہ میں قیام فرماتے ہیں، ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو عظیم ہستی ہیں ان کے خدمت میں کچھ معاملات ہوئے، آپ کے خدمت میں کھچڑی بنائی گئی، آپ نے تناول فرمایا اور فرمایا کہ اٹھا کر کے کھچڑی کو رکھ دو، ان قریب ایک اللہ کا ایسا ولی اس زمین پر آنے والا ہے جس کے وجود سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ منور اور برکت والا بنا دے گا، علاقے کو ان کے فیض سے مالا مال فرما دے گا۔ وہ جب آئیں گے تو یہ ان کے لیے ہماری طرف سے پہلی دعوت ہوگی جو وہ تناول فرمائیں گے۔ حضرت یہاں پر ان کے لیے کھڑکی محراب میں رکھ دیے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے آج فریج کے ذریعے ہم سامان کو محفوظ کر سکتے ہیں، نہ اس زمانے میں کوئی فریج تھا، نہ کوئی اور سہولتیں تھی کہ جس طرح سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ وہ ایک محراب میں رکھ دیا گیا اس بیسن کو اٹھا کر کے جس میں کھانا بھرا ہوا ہے، اور لوگ اس بیسن کی طرف سے اس قدر خیال رکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کب گھڑی آنے والی ہے کہ کون سا وہ ولی آنے والا ہے کہ جو اس کو آ کر کے طلب کرنے والا ہے۔ ہزاروں ولی آئے، ہزاروں علماء آئے، ہزاروں وصفی آئے، اتقیاء آئے، آ کر کے گزرتے رہے، مگر کسی کو اس کا شعور نہیں ہوا۔ مگر جب حضرت خواجہ بندہ نواز گلبرگہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، آپ سب سے پہلے انہی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جانے کے بعد فرماتے ہیں کہاں ہے وہ کھچڑی جو حضرت نے رکھی ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ جیسے ہی یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جس چیز کو آپ کے لیے منتخب کر لیا گیا، آپ مقام ولایت کے اس عظیم مرتبے پر پہنچنے کے بعد اس چیز کے لیے آپ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو حاصل فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان الگ جدا ہوتی ہے، وہ جس کا انتظار کریں وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، جو ان کا انتظار کرے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کسی کے لیے انتظار کر لیں تو وہ برکت والی ہو جائے، اور جو ان کے انتظار میں رہے وہ بھی برکت والی ہو جائے۔ کھچڑی کو تو ختم ہو جانا چاہیے، گل جانا چاہیے، بھاپ بن کے اڑ جانا چاہیے، کوئی اس کا ایک دانے کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں بچنا چاہیے، مگر اسی طریقے سے تر و تازہ جس طریقے سے رکھی گئی تھی بھاپ گرم اڑتی ہوئی، اسی طریقے سے تر و تازہ وہ کھچڑی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ یعنی سال ہا سال کے عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ کھچڑی آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے تناول فرما رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں اللہ والوں کا دیا ہوا تحفہ کسی ولی کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو، اللہ کا ولی جب کسی کو عطا فرماتا ہے نہ
نوازتا ہے تو وہ نوازش بیکار جانے والی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اگرچہ اس کی وقت نہیں ہوتی ہے مگر روحانی طور پر اللہ کے نزدیک اس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو اس چیز کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ بھئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی وہ کسی اللہ والے کی استغراقی کیفیت میں کہی ہوئی بولی تھی جس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکے، نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا اللہ والوں کی بولیوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور سچا ثابت کر دیتا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی سچا ثابت کر دیتا ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جو دنیا کے سامنے کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک کے رہنے والی ہے۔ اللہ والوں کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے زمین کی حفاظت فرمائی ہے اور ان کی برکتوں سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز تو ان لوگوں کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا کا خون آپ کی رگوں میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت کے چشم و چراغ بھی بنایا ہے، اہل ولایت کا چشم و چراغ بھی بنایا ہے، اہل شریعت کا علماء کا بھی چشم و چراغ بنایا ہے، حتیٰ کہ آپ کا مقام علماء کے صف میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولیاء عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ نے بخشی ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہی ہم زندگی میں نجات پا سکتے ہیں اور ان کے طریقے پر چل کے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم اگر ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے من مانی کرتے ہوئے من چاہے راستوں پر چلنا چاہیں گے اور اس کے لیے کوئی ٹیڑے میڑے کلمات کو جوڑ کر کے ایک سیدھا شریعت کا کوئی ضابطہ ڈھکوسلے کے طور پر اگر بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ایسا کرنے والے بھی نہیں کامیاب ہوں گے اور اس پر چلنے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن دونوں علوم سے مالا مال فرماتا ہے، اور وہ جب جس راستے پر چل کے ہمیں بتاتے ہیں اسی راستے پر چلنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ کہ جس کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ان انعام والے بندوں میں یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہستی بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے عقیدے پر رہنا ہے، ان کے طریقے پر رہنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر قائم رہیں گے، کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینے میں تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اخلاق و کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے، اولیاء کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جہاں جو کوئی پریشان ہے مولا ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا تعالیٰ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے سہارے اسباب و کفو مہیا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔